السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن ولا ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ عز و جل کے فضل اور اس کے رسول کے کرم سے ہم لوگوں نے سورہ آل عمران سے 180 آیتیں پڑھ لی۔ آج اپنے سبق کا آغاز آیت نمبر 181 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ بے شک اللہ نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اب ہم ان کی کہی ہوئی بات اور ان کا انبیاء کو ناحق شہید کرنا لکھ رکھیں گے اور کہیں گے، جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس آیت پاک کا شان نزول یہ ہے، جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہم اس آیت پر بھی روشنی ڈال چکے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرض حسن ہمیں دو۔ بتایا میں نے کہ کسی محتاج کو اگر کوئی قرض دیتا ہے تو وہ گویا اللہ کو قرض دیتا ہے۔ تو یہود نے یہ بات کہی کہ دیکھیے کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے قرض حسن دو، تو اللہ قرض مانگ رہا ہے، اللہ محتاج ہوا، اور ہم قرض دے رہے ہیں معاذ اللہ، تو ہم مالک ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ارشاد فرمایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ محتاج ہے، ان کے قول کو میں نے سن لیا، اور اس کے علاوہ بھی ان کی جو سرکشی ہے، انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنا، ان ساری چیزوں کو میں نے سن لیا اور لکھ رکھا ہے۔ اور ان کو میدان حشر جب برپا ہوگا تو اس میں اللہ فرمائے گا کہ اب آگ میں جاؤ، اگر تم مالک ہو تو پھر آگ میں جاؤ، اور دیکھو پھر جو تم نے کمایا تھا، جو تم نے کہا تھا، جو انبیاء علیہم السلام کی شان میں گستاخی کی تھی یا انبیاء کو قتل کیا تھا، آج اسے کیے ہوئے کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ محتاج ہے، میں نے ان کی باتیں سن لی ہیں، اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا، ایک تو یہ کہا، ایک انبیاء کو جو شہید کیا، سب اللہ عز و جل فرماتا ہے میں نے لکھ رکھا ہے۔ یعنی یوم آخرت، جب آخرت کا دن ہوگا، جب یوم الحساب ہوگا، تو اللہ ان سے حساب لے لے گا۔ آیت پاک میں غور کریں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی گستاخی اور انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنے کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا، اور وعید بھی ایک ہی بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ آخرت میں کیا پھر کہا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ جلانے والی آگ میں یا عذاب میں تم جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کو شہید کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ دنیا میں سب سے بدترین وہ انسان ہے، یا سب سے زیادہ عذاب اسے دیا جائے گا جس نے کسی نبی کو شہید کیا ہو، یا کسی نبی نے کسی کو قتل کیا ہو، وہ دنیا کا بڑا بدبخت انسان ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین۔
وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہیں کریں گے جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے، اور اے حبیب تم فرما دو کہ بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور وہی معجزات لے کر آئے۔ جس معجزات کی تم بات کر رہے ہو، یہ معجزات مجھ سے قبل بھی جو انبیاء تھے وہ لے کر آئے تھے، لیکن تم نے ان کو جھٹلا دیا تھا۔ ترجمہ مکمل کریں۔ جو تم نے کہے تھے یا تم نے فرمائش کی تھی، پھر اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں کیوں شہید کیا؟ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم آپ کی تصدیق اس لیے نہیں کرتے، آپ کو نبی اس لیے نہیں مانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اسی نبی کو ماننا جو نبی جب قربانی پیش کرے گا تو اس قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کے ذریعے سے ختم کر دے گا، سمجھ رہے؟ یا صدقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ بھیج کر اسے اٹھا لے گا یا ختم کر دے گا۔ اس لیے محمد سے یہ معجزہ نہیں صادر ہوا، ہم اسی لیے آپ کو نبی نہیں مانتے، حالانکہ یہ بات جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں وعدہ لیا ہی نہیں تھا۔ اور دوسری بات، اس کو اور آسانی سے سمجھیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں، یہ معجزات اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہو تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے یا انہیں رسول مان لیں گے۔ رسول کائنات سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس یہ معجزہ موجود تھا، حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس یہ معجزہ موجود تھا، تب بھی ان کا انکار کیا، یہاں تک کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا۔ تو وہی تو اللہ فرماتا ہے کہ تم نے انہیں کیا کیا؟ اس سے پہلے جو رسول آئے تھے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہیں کریں گے جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے۔ اے حبیب تم فرما دو کہ بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور یہ وہی معجزات جس کو تم مانگ رہے ہو وہ لے کر آئے تھے، لیکن تم نے کیا کہا؟ تم نے جھٹلا دیا ان کو، تم نے انہیں شہید کیا۔ یہ مطلب یہ ہوتا تھا کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام میں بعض کے زمانے میں جب کوئی صدقہ یا قربانی پیش کرتا تو اس کو باہر رکھ دیتا یا کہیں جمع کرتا، پھر آگ آ کر اسے جلا لیتی تو مقبولیت کی دلیل بن جاتی تھی کہ یہ قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے۔ لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یا اصحاب پیغمبر کی قربانیوں کو یوں ہی قبول کیا۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آگ آئے اور جلائے پھر مانا جائے کہ یہ قربانی قبول ہے۔ تو یہ جب جھٹلانے لگے اور اس طرح کی بات کرنے لگے تو پھر اللہ رب العزت نے کہا محبوب ان سے آپ کہیں کہ جو انبیاء یہ کھلے معجزات جن کی تم بات کر رہے ہو یہ لے کر آئے تھے، تب بھی تو تم نے انہیں قبول نہ کیا، یہاں تک کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تم نے شہید کر دیا جبکہ یحییٰ علیہ السلام کے پاس یہ معجزہ موجود تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام معجزات کی بھی جان ہے، انبیاء علیہ السلام معجزہ لے کر آئے لیکن رسول کائنات سراپا معجزہ بن کر آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے میں جو انبیاء ہیں ان کو معجزات دیے گئے۔ ایک چیز یہاں ایک اہم نکتہ ہے، وہ یہ کہ جب کوئی چیز کسی معقول دلیل سے ثابت ہو جائے تو اسے مان لینا لازم ہے۔ کوئی چیز جب معقول دلیل سے جب پتہ چل جائے تو پھر ہٹ دھرم نہیں بننا چاہیے، اسے مان لینا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جگہ جگہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور اس کے علاوہ تورات میں، زبور میں اور دیگر کتب میں صحیح میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت بھی، ان کی پہچان بھی بنائی، اس کے باوجود یہ لوگ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ تو اے محبوب
اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو تم سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے جو صاف نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اے محبوب، اگر یہ آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو پھر آپ غم نہ کریں۔ آپ سے پہلے انہوں نے ان انبیاء کو بھی جھٹلا دیا جن کے پاس نشانیاں موجود تھیں، ساری چیزیں موجود تھیں۔ آپ ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیں، آپ ان کی فکر نہ کریں۔ آپ کا کام، میں نے پہلے بتایا، آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ آپ پہنچا کر اپنے فریضے سے آپ الگ ہو گئے۔ اب یہ ہدایت پاتے ہیں کہ نہیں پاتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اور ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی مشن کوئی اگر چلاتا ہے اور اس مشن کے خلاف اگر کوئی آتا ہے تو قلبی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچتی تھی جب یہ لوگ جھٹلاتے تھے، جب یہ لوگ رسول کائنات کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے محبوب کو تسلی دی، محبوب فکر نہ کریں، تم سے پہلے، آپ سے پہلے تو ایسا ہو چکا ہے۔ کتنے انبیاء کو انہوں نے صرف جھٹلایا نہیں، بلکہ دیکھے تو صحیح کہ انہوں نے پھر انبیاء علیہ السلام کو شہید بھی کر دیا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ کئی انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، ایک ہی دن میں انہوں نے کئی انبیاء کو شہید کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں محبوب، آپ سے پہلے یہ لوگ بہت ہٹ دھرم تھے، ان کی فکر بہت زیادہ نہ کریں۔ ایک مجاز یہاں سے ہمیں بھی مل رہا ہے کہ اس طرح کا اگر کوئی بھی مسئلہ ہمارے سامنے بھی درپیش آتا ہے، دین کی تبلیغ میں، دین کے کام میں اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے، ہمیں تکلیف دیتا ہے، تو بڑی فکر نہیں کرنی، بلکہ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کر کے ہمیں آگے نکل جانا ہے۔ ہاں، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے، یعنی جو کچھ تم نے نیکیاں کی ہیں اللہ اس کا بدلہ دے گا، اور جو کوئی گناہ کر بیٹھا ہے اس کو اس کے گناہ کا بھی عذاب مل جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہاں، اور وہاں یہ بھی بات ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، میدان حشر ہے، نفسی نفسی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آیت پاک کا ترجمہ یہ ہے، تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت میں موت کا بھی ذکر ہوا اور دنیا کی حقیقت بھی اللہ نے سامنے رکھ دی کہ یہ دنیا میں جو تم عالیشان بنگلے دیکھ رہے ہو، عالیشان محل، عزت، شہرت، تمام چیزیں، یہ سب دھوکے کا سامان ہے، یعنی اسی پر مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جانا۔ اس کے بعد تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اس کے بعد ایک زندگی شروع ہوگی، جس زندگی میں اگر کامیاب ہوگی، اس آیت پاک میں کہا گیا نا کہ وہ مراد کو پہنچ جائے گا جسے جنت مل جائے گی، بلا شبہ اس کے بعد تو کوئی موت نہیں ہے، وہاں موت کو بھی لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا اے اہل دوزخ اور اے اہل جنت، دیکھ لو کہ موت کو بھی اب میں نے ذبح کر دیا، موت نہیں آنی ہے۔ اب جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس پر فضل نہیں کیا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو لوگ آج دنیا کی تمام چیزوں میں پھنس کر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، ان کے لیے تو بڑا دردناک مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کوئی راستہ نہیں نکالے گا تب تک بندہ کوئی راستہ نہیں نکال سکتا ہے۔ آیت پاک نے اس بات کو صاف ظاہر کر دیا کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھ لینا ہے۔ اب اس میں یعنی انسان ہوں، جن ہوں، فرشتہ، غرض کی اللہ عز و جل کے سوا ہر زندہ کو موت آنی ہے، یہ بات اس آیت سے بالکل صاف ہو گئی۔ اب موت کسے کہتے ہیں؟ جسم سے روح کے نکل جانے کو موت کہتے ہیں، اور موت یہ لفظ ہی بہت ہی بھاری ہے، ہم آسان سمجھتے ہیں لیکن یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ موت کی سختیوں کے تعلق سے بہت زیادہ نہ جان کر صرف اتنا جان لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا،
حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی رکھا ہوا تھا اور حضور اپنا ہاتھ اس میں ڈالتے اور اس پانی کو اپنی پیشانی پر ملتے اور اس کے بعد فرماتے عائشہ موت بہت سخت چیز ہے، موت بہت سخت چیز ہے۔ یہ بھی روایتیں بڑی مشہور ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جناب اسرائیل سے کہا اسرائیل کیا میری امت کو بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے؟ یعنی جتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے روح کے جسم سے جدا ہوتے ہوئے، کیا اتنی تکلیف میری امت کو بھی دیتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کے لیے تو بہت ہی ادب کا مسئلہ ہے، اللہ کے رسول آپ کی امت کی روحوں کو اس انداز میں نکالا جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے اور روایتیں ملتی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آٹا گوندھ دیا جائے، اس میں بال ہو اور اس بال کو کھینچا جائے، اور ایک یہ ہے کہ ببول یا کسی کانٹے والے درخت پر ایک پتلے سے دوپٹے کو ڈال دیا جائے اور اس دوپٹے کو کھینچا جائے، دوپٹہ صحیح سالم نہیں نکلے گا بلکہ وہ دوپٹہ کئی ٹکڑوں میں پھٹ جائے گا یار۔ تو یہ موت بہت سخت چیز ہے، اور ایک بات یاد رکھے کہ انسان رسول کائنات کو جو تکلیف تھی وہ بہت بھاری تکلیف نہیں تھی، یہ بھی یاد رکھیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچی تھی، یہ بات جانیں، لیکن رسول کائنات وہ مشفق نبی ہیں کہ امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چھوٹی سی بھی جو تکلیف پہنچی تھی وہ بھی نہیں چاہ رہے تھے۔ اے جبریل یہ امت کو جو تکلیف تھوڑی سی جو پہنچنی ہے یہ نہ، یہاں تک روایت ہے کہ رسول کائنات نے فرمایا کہ امت کی تمام تکلیفوں کو یکجا کر کے مجھ محمد پر ڈال دے، یعنی میری امت کو تکلیف نہ پہنچے۔ رسول کائنات کتنے مشفق اور کتنے رحیم ہیں اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ فرمایا تھا عائشہ موت بہت سخت ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ انتقال سے پہلے بولنا بند ہو جاتا ہے، انتقال سے پہلے سانس کا اندر جانا بند ہو جاتا ہے۔ آپ خود دیکھیں کبھی ہم کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں سانس اٹک جاتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی مر جائیں گے۔ اب سوچیں کہ آخری وقت میں کچھ لوگ مہینوں تک یا کئی مہینوں تک پڑے رہتے ہیں، صرف اوپر سے سانس لیتے ہیں، ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حدیثوں میں آیا حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مردہ زندہ ہو کر یا واپس آ کے اگر تکلیف موت کی بتا دے تو انسان ہنسنا بھول جائے گا کہ ہنسنا کسے کہتے ہیں۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اعمال ٹھیک کرے، جن کے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں موت کی سختیاں ان کے لیے بہت کم ہوتی ہیں، جن کے اعمال اچھے نہیں ہوتے ان پر بڑی سختی ڈالی جاتی ہے۔ ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا ہے جو نماز پڑھتے پڑھتے بھی چلے گئے، ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا ہے جو لیٹے ہوئے ہیں اور آرام سے ایسے چلے گئے کسی کو احساس تک نہیں ہوا، اور ایسوں کو بھی دیکھا ہے کہ جس چارپائی پر وہ لیٹے ہوئے تھے اس چارپائی سے وہ دو چار بتا کہیں بیتا یا پالشٹ کہیں ایک پالشٹ وہ چارپائی سے اوپر آ جا رہے تھے تکلیف کی وجہ سے۔ ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی موت کی سختیوں سے ہمیں بچائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب پیغمبر اور اللہ والے موت کی سختیوں سے اللہ کے حضور پناہ مانگتے تھے، اے اللہ موت کی سختیوں سے میری حفاظت فرما۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے، یعنی جتنی نیکیاں آپ نے کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کا اضافہ کر کے آپ کو دے گا اس کا بدلہ، اور جتنے گناہ آپ نے کیے ہیں ان گناہوں کا بھی آپ کو خامیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس آیت پاک سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی، اللہ نے فرمایا کامیاب وہ ہے جس نے جنت پا لیا۔ تو اب کامیاب وہ ہے جو دنیا کی زندگی اس نے کچھ بھی پائی ہو یا نہ پائی، میں نے کہا اس نے ٹاٹ پٹی پہن کر یا اس نے کچھ نہیں پہنا یار، صرف اپنے سطر کو چھپا کر رکھا، پوری زندگی کاٹ دی، گرمیوں میں رہا، بستیوں سے دور رہا، جنگلوں بیابان میں رہا، لیکن اصل میں کامیاب وہی بندہ ہے جس کے لیے اللہ نے آخرت میں حصہ رکھا ہے۔ آج جو لوگ سمجھتے کہ میں بڑا کامیاب ہوں، دیکھو بچے بڑے ہو گئے، کامیاب ہو گئے، گھر ہے، مکان ہے، نہیں یار، کامیابی یہ ہے کہ بندہ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے۔ میں نے اس سے پہلے بھی اس پہ تقریر کی بتایا، یہ بات بتائی کہ اللہ والے اخیر وقت میں کسی نے پوچھا کہ آپ گناہوں کی وجہ سے رو رہے ہیں؟
تو انہوں نے کہا نہیں، میرے گناہ میرے رب کے حضور کوئی معنی نہیں رکھتے، میرے گناہ، یہاں تک رب فرماتا ہے کہ گناہ اگر تمہارے پہاڑوں سے بھی زائد ہوں تبھی میں معاف کر دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم گناہ کرو یا ہم گناہ کریں، یہ اور بات ہے، یہ رب کا فضل ہے کہ اللہ معاف فرمائے گا، شرط یہ ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں۔ اسی لیے زبان سے کلمہ کفر بندہ نہ بکے، اور جب بھی یاد آئے تو فوراً وہ توبہ کرے۔ گاڑی پر بیٹھنے سے پہلے فقیر کا یہ عمل ہے کہ وہ سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر دعا پڑھتا ہوں، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ وہ منزل تک پہنچ پاؤں یا نہ پہنچ پاؤں، لیکن یہ تو ہو کہ ہاں ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اس لیے بندے کو ہر شام سارے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جل کے حضور کوئی اس کی شکایت نہ کر دے، یعنی کسی کا کوئی ایسا وہ نہ برتاؤ نہ کرے کسی کے ساتھ کہ وہ شکایت اللہ کے حضور کر دے اور پھر اس کے لیے رسوائی ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کے معاملات میں اختلاط نہ کرے، ادھر ادھر کی بات نہ کرے، کسی کی لائف میں انٹرفیئر نہ کرے۔ ان چیزوں سے بہت ہی انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل کے جو معاملات ہیں، حقوق اللہ ہے، اللہ عز و جل کی ذات سے یہ امید رکھی جاتی ہے کہ اللہ معاف فرما دے گا۔ ہاں یہ ہے کہ ہمیں وقت پر اسے ادا کرنا ہے، اگر ادا نہیں کیا تو پھر کوشش یہ ہو کہ ہم قضا نمازیں جو ہماری ہوئی ہم ان کو جلد جلد ادا کر لیں گے، اور اس کے لیے انشاءاللہ ایک اور کوئی کسی موقع پر ہم بات کریں گے کہ اسے کیسے کیسے ادا کرنا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک بات اور کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ دھوکے والی زندگی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم عام طور پہ بھی دیکھ لیں دنیا میں کتنے دھوکے مل رہے ہیں، کسی پر اعتماد و یقین کرنے والی بات ہے ہی نہیں۔ ایک بھائی بھائی کو دھوکہ دے رہا ہے، یا تو اب تو زمانہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ باپ بھی دھوکہ دے دیتا بیٹے کو، باپ بھی بیٹے کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ غور و فکر کریں تو اس طرح کی مثالیں آپ کو مل سکتی۔ ہاں ماں کے تعلق سے ایسی مثالیں مشکل ہیں، لیکن باپ کے تعلق سے آپ دیکھ سکتے باپ نے بھی بیٹے کو دھوکہ دیا ہے، جس دور میں ہم ہیں اور آپ ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی دیکھنے کے اعتبار سے بھی دھوکے پر ہے، اور حقیقی اعتبار سے تو اس لیے دھوکہ ہے کہ یہ دنیا شہد دکھاتی ہے اور زہر پلاتی ہے۔ آپ کسی چیز میں اگر پاگل ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے آپ بہت زیادہ چیزوں میں غور و فکر نہ کریں، بہت پیچھے نہ پڑیں، بلکہ ہر چیز میں یہ رکھیں کہ ہاں ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا، اس سے ہمارے عقیدے پر کوئی فرق پڑے گا کہ نہیں، اس کی دوستی یہ اچھا تو ہے، یہ پاورفل بندہ تو ہے، لیکن اس کی دوستی سے کچھ فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا۔ اگر ایسا ہے کہ اس کی دوستی اللہ اس کے رسول سے قریب کر دیتی ہے تو پھر دوستی مضبوط کر لیجیے، اگر اس کی دوستی اللہ اس کے رسول سے دور کرتی ہے تو وہ فریب ہے، وہ دھوکہ ہے، اس میں نہ پڑیے۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عقل تو ہمیں اور آپ کو دی ہے کہ ان چیزوں میں ہم امتیاز کر سکتے ہیں۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ بے شک تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلی کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگار بنو تو یہ بڑی اہمیت کے کاموں میں سے ہے۔ آیت پاک کو، اس کے ترجمے کو دماغ میں رکھ لیں تو پھر سارے مراحل ہمارے آسان ہو جائیں۔ سارے مسائل کا حل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائے گا، ہمیں مال کی تنگی سے آزمائے گا، ہمیں رزق کی کمی سے آزمائے گا۔ اصحاب پیغمبر کو دیکھ لیں، سیدنا ابو ہریرہ کی زندگی دیکھ لیں، اصحاب صفہ کی زندگی دیکھ لیں، رسول اللہ کی حدیث لینے کے لیے وہاں بیٹھے ہیں، لیکن کئی دن گزر گئے، کھانا نہیں کھایا، آزمایا گیا انہیں بھوک سے۔ پھر یہ شان ہے کہ وہ اصحاب صفہ کی جن کے قصیدے پوری دنیا میں پڑھے جاتے ہیں اور قیامت میں بھی پڑھے جائیں گے، اور قیامت کے بعد بھی ان کے قصیدے پڑھے جائیں گے۔ حضرت امام علی مقام کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کون سی قربانی تھی جو آپ سے نہیں لی؟ آپ کے بھائی کو بھی شہادت کا جام مل گیا، آپ کے بیٹوں کو، یہاں تک کہ 6 ماہ کا بیٹا بھی آپ کے سامنے فوت ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، اور یہ صرف ایمان والوں کے لیے،
ईमान वालों का खासा है। इम्तिहान में कौन बैठता है? जो पढ़ता है। जो पढ़ाई नहीं, वो इम्तिहान में क्या बैठेगा भाई? कंपटीशन में वो होगा जिसने तैयारी की होगी, वही तो होगा। और जो पढ़ता ही नहीं है, जो लाखे रहा है, घूम रहा है, उसके लिए कुछ नहीं। तो ईमान वालों को ही इम्तिहान देना है, बेईमानों को इम्तिहान नहीं देना। आजमाया जाएगा। अब जब आजमाया जाएगा तो यहां एक बात और कही गई, मुशरिकों से तरह तरह की बातें सुननी मिलेगी, यानी वो बात जो तुम्हारे दिलो दिमाग को हिलाने वाली बातें। अब यहां मैं और आगे बढ़ूं, हासिदीन से भी इस तरह की बातें आपको सुनने मिलेगी, आपको ताने मिलेंगे, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां मिलेंगी। इस तरह की हजारों बातें आपको सिर्फ तकलीफ पहुंचाने के लिए। आपको क्या करना है? अगर कुव्वत है तो ठीक है, अगर नहीं है तो सब्र करना है और दीन के कामों में आगे बढ़ना है। इनकी बड़ी फिक्र नहीं करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बेशक तुम्हारे मालों और तुम्हारी जानों के बारे में तुम्हें जरूर आजमाया जाएगा, यानी माल से आजमाया जाएगा, चाहे माल लिया जाएगा, चाहे माल खत्म कर दिया जाएगा। माल आपके पास है तो माल अल्लाह के रास्ते में लिया जाएगा, और माल नहीं है तो इस माल की कमी की वजह से आपको आजमाया जाएगा। जान की वजह से बीमारी भी पड़ सकती है, बीमारी भी पड़ सकती है, और फिर जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो देना होगा। इसके अलावा भी, और तुम जरूर उन लोगों से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई और मुशरिकों से बहुत सी तकलीफ दा बातें सुनोगे। मुशरिकीन से तरह तरह के ताने, तरह तरह की बातें, ये सारी चीजें सुनी जाती थी। इसी तरह आप जोड़ लें कि इस तरह की बातें दीन पर चलने से और लोग भी आपको सुनाएंगे। और मोमिन का ये खासा है कि वो सब्र करता है और आगे बढ़ता है, अल्लाह ताला उसे कामयाबी अता फरमाता है। बस।